کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں 114 سورتیں ہیں، 113 کا سٹارٹ بسم اللہ سے ہو رہا ہے، اور سورہ التوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک بسم اللہ جو یہاں پہ نہیں تھی، گنتی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، 114 پوری کر دی ہیں، وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ لیکن یہاں پر سورہ التوبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ شریف نہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ سورہ التوبہ، سورہ براء، اسے براء کا لفظ بھی اس کے لیے سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے، یعنی اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار کی طرح صورت نازل ہوئی ہے مشرکین عرب کے اوپر، جو فائنل عذاب آنا تھا اس کا حکم اس کے اندر نازل کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے اس کا اظہار اس کے سٹارٹ میں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کر بھی دیتا تب بھی کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہونی تھی، لیکن ایک اسپیشل پروٹوکول دیا کہ سورہ التوبہ عذاب استحصال کی خبر تھی، جس طرح کہ اگلے انبیاء پر ایمان نہ لانے کے سبب ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرتا تھا آسمان سے عذاب نازل فرما کے، اس امت پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا صحابہ کرام کی تلواروں کی شکل میں، اور اس کا ذکر بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تلواروں کو ان پر مسلط کر دیا۔ جس طرح اگلے انبیاء کے انکار کرنے پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عذاب آتا تھا، اس نبی کے انکار پر بھی آلموسٹ 23 سال کے بعد یہ فائنل عذاب آیا کہ اب 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین میں رکو گے تو ایمان کی حالت میں رہو گے، ادروائز قتل کر دیے جاؤ گے، یا پھر عرب کی سرزمین کو چھوڑ دو۔ یہ حرم کی سرزمین اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے لیے مخصوص فرما لی ہے۔ یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، یہ ہر نبی کے کیس میں ہوا ہے جو رسول بن کے آتا ہے نبی، یعنی جو دھمکی لگاتا ہے اپنے مخالفین کو۔ قوم نوح تباہ کر دی گئی، صرف اہل ایمان بچائے گئے۔ قوم عاد تباہ کر دی گئی، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچایا گیا۔ قوم سمود تباہ ہو گئی، صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھی بچے، فرعونی غرق ہوئے۔ ہمارے نبی کے کیس میں بھی یہ ہونا تھا کہ مخالفین غرق ہوتے، مشرکین عرب بھی اور رومنس بھی اور پرشینس بھی، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بدل لیا۔ سنت اپنی جگہ رہی کہ یہ برباد ہوں گے، طریقہ یہ کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط ہوں گی۔ جہاد اور قتال اس امت میں عذاب استحصال ہے ان کفار کے لیے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اور ظاہر اسپیسیفکلی وہ کفار جن تک نبی علیہ السلام نے دعوت پہنچائی تھی۔ آج کے کفار کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ انہیں ہم نے زبردستی یہ آفر پیش کرنی ہے، یہ خاص حکم اس وقت کے لیے تھا۔ بعد میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی، اور اس میں ظاہر ہے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے جہاد اور قتال کو تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو لوگ بنو امیہ، بنو عباس، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود مسلمانوں پہ ظلم کیے، سیٹ کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ دوسرے نان مسلم کنٹریز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اپنی حکومتیں ہمارے حوالے کرو، ہم یہاں پہ عدل و انصاف قائم کریں گے۔ جنہوں نے اپنے ملکوں میں اتنا ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا تو انہیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ چونکہ سورہ التوبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی لے کر ایک ننگی تلوار کی شکل میں نازل ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہو سکتی تھی، اس کے اندر واضح دھمکی دی گئی تھی، یہ اس کے پیچھے حکمت تھی۔